میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ یہ بڑا اچھا وقت زندگی میں ہم کو ملا ہے کہ ہم خدا کے حضور آج کے دن کے لیے اس کا شکر کریں، کیونکہ آج کا دن خاص دن ہے۔ آج کا وہ دن ہے جس میں وہ ہمیں برکت دے گا۔ میری دعا یہ ہے کہ کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن ہو کہ کلامی زندگی پروگرام دیکھتے دیکھتے کچھ ایسی چیزیں دکھائی دینے لگیں جو پہلے دکھائی نہ دے سکیں، اور دیکھنے والی بات یہ دکھائی دے جائے، یہ نظر آ جائے کہ خدا کے پیار کا ہاتھ ہماری طرف بچانے کے لیے بڑھا ہوا ہے۔ جو چاہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے، وہ مالا مال ہو جائے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائی اور بہنوں، خدا کے پیار کے ساتھ میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور خیر مقدم کہتا ہوں۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے۔ ایک بڑی عجیب بات خدا کے کلام میں سارے کلام کو پڑھنے سے، بائبل کو پڑھنے سے نظر آتی، وہ ہے خدا یسوع مسیح کی موت۔ موت، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ جو پیدا ہوا ہے وہ مرتا ہے، اس پہ شک کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے بزرگ دادا کے والد گزر گئے، وہ مر گئے، دادا کے دادا، تو اس میں افسوس کی بات تو ہے لیکن سبھی مرتے ہیں۔ کسی کو شک ہوگا اس بات پر کہ وہ مر گئے؟ اس پہ شک نہیں ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت کے بارے میں بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو کہ خداوند یسوع مسیح کی موت جو صلیب پر ہوئی ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، وہ ایک اتہاسک بات ہے۔ اس کی گواہی خدا کے کلام کے علاوہ باہر بہت ہے۔ رومی سلطنت جس میں خداوند یسوع مسیح نے خدا کا پیغام اور خدا کی محبت انسان تک پہنچائی تھی، رومی سلطنت میں اس زمانے میں رومیوں نے اس کی موت کا ذکر کیا ہے۔ یونان کے تاریخ کے لکھنے والوں میں سے جنہوں نے اتہاس لکھا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی موت کا ذکر کیا ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ صلیب پر مارا گیا۔ اس کے علاوہ خدا کے کلام میں ایک نہیں، انیک، پرانے نامے سے شروع کیجئے، دیکھیے پہلی کتاب سے، اور دیکھیں کہ نبیوں نے کس طرح اس کی موت کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ مارا جائے گا اور اس کی موت کے پیچھے ایک بہت بڑا خدا کا مقصد پورا ہوگا، اس کا ذکر کیا ہے۔ عجیب بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے
شروع ہی سے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دینی شروع کی، آگاہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں مر جاؤں گا، بتایا ان کو، تعلیم دی کہ اس موت کا کیا مقصد ہے، کیوں میں مارا جاؤں گا اس طرح، کیونکہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مارا جائے گا۔ جو کچھ وہ کہتا تھا اور جو کچھ وہ کرتا تھا اس کی وجہ سے انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ مسیح ہے اور یہ مرے گا نہیں، لیکن وہ ان کو تعلیم دیتا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور مصلوب کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس نے اپنی موت کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ جو کچھ نبیوں نے اس کی موت کے بارے میں کہا ہے اس کا پورا ہونا ضرور ہے، ان کا کلام سچا ثابت ہوگا، یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ نبی سچ تھے جنہوں نے اس بات کی پیشن گوئی کی ہے کہ وہ مارا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے خدا کا ایک بہت بڑا مقصد انسان کے لیے پورا ہوگا۔ خدا ایک کام کرنا چاہتا گناہ گار انسان کے لیے، وہ اسی طرح پورا ہوگا۔ اس نے تعلیم دی۔ تو دیکھو ہمارے پاس کتنے گواہ ہیں اس بات کے، رومی ہمارے گواہ ہیں، یونانی گواہ ہیں اس بات کے، یہودی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مارا گیا۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہی ہے، شاگردوں کی زندگی میں سب سے بڑی خوشخبری یہی تھی۔ ایک شخص پولوس نام کا جو مسیح کا مخالف تھا، وہ اس بات پر ہنستا تھا، مذاق اڑاتا ہوگا، اور اسی لیے وہ اتنی مخالفت کر رہا تھا کہ مسیحت کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ کوئی مسیحی رہے نہ۔ اس کا یہی علاج ہے کہ تمام مسیحیوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ اس قسم کی بیہودہ بات جس کا حکمت اور دانائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہٹا دی جائے، مٹا دی جائے۔ لیکن اسے خدا یسوع مسیح کی صلیب کا تجربہ ایسا ہوا ہے کہ وہ جب خط لکھ رہا ہے کرنتھیوں کو تو وہ اسے صلیب کا پیغام کہتا ہے، صلیب کا پیغام، صلیب کی خوشخبری۔ اس میں کیا خوشخبری ہے؟ خدا کا شکر ہے جب کب ہم مسیح کی موت کا ذکر کرتے ہیں تو حلیمی اور خاکساری کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ اس کا شکر کرتے ہیں، ماتم نہیں کرتے۔ خدا یسوع مسیح نے عورتوں کو منع کیا تھا جو رو رہی تھی کہ میرے لیے ماتم مت کرو۔ اگر ماتم کرنا ہے تو اس بات کے لیے کہ تم نے خدا کی محبت کو رد کر دیا ہے، یہ ہے رونے کی بات۔ میرے لیے مت رو، میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ جس کام کے لیے کرنے کے لیے میں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ کو اٹھا لوں، تاکہ جو کوئی ایمان لائے وہ اس دلدل میں سے اٹھا لیا جائے گناہ کی اور بچ جائے۔ میرے لیے ماتم نہ کرو۔ تو یہ ماتم کا موقع نہیں ہے جب ہم مسیح کی موت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم تو خدا کی اس محبت کا ذکر کرتے ہیں جو ظاہر ہوئی ہے۔ پیغام صلیب کا کیا ہے، اس میں کیا خوشخبری ہے گناہ گار انسان کے لیے؟ میں اس لائق نہیں ہوں، میرے اندر وہ اہلیت، وہ سمجھ، وہ قابلیت نہیں ہے کہ میں اس کو اچھی طرح بیان کر سکوں، لیکن میں خدا کے کلام کی کچھ باتیں آپ کو یاد دلاؤں گا۔ میرے بھائیوں بہنوں جنہوں نے کبھی نہیں سنا، خداوند آپ کو سمجھ دے دے گا، آپ دیکھ سکو کہ خداوند نے گناہ گار انسان کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہو اس بات کی کہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ہونا ضرور ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ خدا نے آپ پر رحم کر دیا ہے، جس کے لیے لکھا گیا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، اگر یہ خوشی اور اطمینان زندگی میں چاہیے تو سوچئے جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں دل کے کان سے سنیے، ساتھ ساتھ یہ دعا کیجئے کہ اے خداوند اس میں سچائی ہے تو مجھ پر ظاہر کر۔ دیکھو میں آپ کو وہ حصہ پڑھ کے سناؤں گا جہاں خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا ہے، اور وہاں سے ایک خوشخبری پھوٹ نکلی ہے، ایک خوشخبری پھوٹ نکلی ہے تمام دنیا کے لیے۔
یہ میں پڑھ رہا ہوں لوکا کی انجیل میں سے، لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب، لکھا ہے کہ جب وہ لوگ جو یسوع مسیح کو صلیب پر ٹانگ کر مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، ان کے لیے لکھا، جب وہ اس جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اسے صلیب پر ٹانگ دیا، اور بدکاروں کو ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف، بدکاروں کے بیچ میں اسے شامل کر کے یہ کہہ کے کہ یہ بدکار ہے صلیب پر ٹانگ دیا۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرہ ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے، اگر خدا نے اس کو چنا ہوا ہے تو اس کو بچائے گا خدا ضرور۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ ایک اور نوشتہ بھی لکھا ہوا اس کے اوپر لگا دیا، کچھ لکھ کے لگا دیا، اس پہ یہ لکھا تھا، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجب ہی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ہے صلیب کا واقعہ، جب خدا یسوع مسیح کو صلیب پر ٹانگ کے مار رہے ہیں۔ تو دیکھو یہاں سے کیا پھوٹ نکلا ہے، جسے خوشخبری کہہ رہا ہے، وہ جو کسی وقت دشمن ہوا کرتا تھا، ساؤل، زندگی بدل گئی اس کی اور اس کا نام بھی بدل گیا، اب اس کا نام پولوس ہے۔ وہ پولوس لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے۔ یہ فخر کرنے کی بات ہے، یہ شکر کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے، ایک خوشخبری سنائی دیتی ہے، خدا کی خوشخبری صلیب میں سے سنائی دیتی ہے۔ سنیے سنیے، خدا نے یسوع مسیح کہا کرتے تھے، جس کے پاس سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ سنو خوشخبری، آئے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ باپ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ خود کیوں نہیں معاف کر دیتا؟ ایک آدمی کو لے کے آئے تھے خدا یسوع مسیح کے پاس، فالج کا مارا ہوا، اسے یوں نہیں کہا تھا اے باپ اسے معاف کر، اس نے اسے یوں کہا تھا تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی چارپائی اٹھا اپنے گھر چلا جا۔ یہاں یہ کیوں کہہ رہا ہے باپ انہیں معاف کر؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ مذاق خدا کی محبت کا اڑایا جا رہا ہے، وہ ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں خدا کی محبت کو۔ وہ جس نے ہاتھ بچانے کے لیے بڑھا رکھا اس ہاتھ پر تھوک رہے ہیں، وہ انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا ہمیں یہ محبت نہیں چاہیے، ہم اپنے آپ کو آپ بچا لیں گے، ہمیں کسی بچانے والے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے باپ تیری اس محبت کو اس طرح رد کیا جا رہا ہے، تیرے پیار کو اس طرح ٹھکرایا جا رہا ہے، تو انہیں معاف کر دے۔ ان کو معلوم نہیں وہ شافی ہے، وہ شفات کرنے والا ہے، وہاں سے وہ شفات کر رہا۔ خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے ہمارے لیے معافی کا انتظام کر دیا ہے، جو چاہے لے سکتا ہے۔ اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک اور چیز دیکھیے جو یہاں خوشخبری خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے،
یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے. اپنی محبت کی وجہ سے وہ معاف کرنا مانگ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم نے اس سے محبت کی ہے. اس نے ہم سے محبت کی ہے، اسے ہم پر ترس آیا ہے. یہ لکھا ہے رومیوں کے خط میں 5ویں باب کی 8ویں آیت میں. رومیوں کا خط اور اس کا 5واں باب ہے. آئیے دیکھتے ہیں. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ ہماری خاطر ہمارے بدلے میں معاوضہ نہ ہماری جگہ ہو کے مر رہا ہے. یہ خدا کا پیار ہے جس کا ذکر یسایہ نبی نے کیا ہے 53ویں باب میں، جس کے بارے میں خدا کے بندے بہت بڑے نبی یوحنا نے ذکر کیا کہ یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ خدا کی مہربانی ہے کہ وہ کہہ رہا کہ اپنا بوجھ مجھے دے دے. یہ اس کی محبت ہے کہ وہ دبے ہوئے گناہ سے دبے ہوئے انسان سے یوں کہہ رہا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم گناہگار کی موت سے مجھے خوشی نہیں ہے، لا یہ بوجھ مجھے دے دے. یہ ہے صلیب کا پیغام، تیرے لیے معافی ہے، اور جب تو میری معافی کو قبول کرے گا تب تجھے پتہ لگے گا کہ میری محبت تیرے لیے کتنی بے حد ہے. جب میں تجھے معاف کر دوں گا اپنے گناہوں کو، تو لا میرے سامنے، توبہ کر لے، دے دے مجھے اپنے گناہ، میں انہیں اٹھا لوں گا. پھر تجھے پتہ لگے گا کہ خدا کی محبت کتنی گہری ہے اور کیسی بے حد ہے اور مفت ہے اور گناہگار کے لیے ہے. تب تجھے پتہ لگے گا. پھر دیکھیے یہاں پر ایک اور قسم کی خوشخبری ہے، بہت زبردست خوشخبری ہے جس کے لیے ہر ایک انسان کی روح ترس رہی ہے کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، میری منزل کہاں ہے. یہاں معافی کا پیغام ہے، یہاں محبت کا پیغام ہے، اور یہاں منزل کے لیے پورا یقین ہے. یہاں ایک شخص ہے، دیکھو کیسی عجیب بات ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے دوسرے آدمی سے ہم اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں. کتنا زبردست مکاشفہ اس کو حاصل ہوا ہے، کیسی بڑی معرفت ہے یہ، کتنی بڑی اس کو پہچان ہو گئی ہے. اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. کیسے؟ اس کی رحمت سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ شروع سے دیکھ رہا تھا کہ مر رہا ہے یہ بھی، لیکن اس کی موت اور قسم کی ہے. ہر بات میں یہ کہہ رہا ہے اے باپ انہیں معاف کر. جب وہ اس کے منہ پہ تھوک رہے تھے تو کہہ رہا تھا اے باپ یہ تیری محبت پر تھوک رہے ہیں، تو انہیں معاف کر دے. جب اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی تھی اور کپڑے اتار کے ٹانگ دیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا اے باپ یہ تیری محبت کو ننگا کر کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں معاف کر دے. اور یہ سن رہا تھا ڈاکو. اور اس معافی کے پیغام کی وجہ سے دیکھو اس کی آنکھیں کھل گئیں. اس نے پہچان لیا، اس نے پہچان لیا میں گناہگار ہوں. اس نے یہ پہچان لیا کہ یہ بے گناہ ہے. اور یہ اس کو کیسے پہچان حاصل ہو گئی کہ یہ بادشاہ ہے. یہ اس پیغام کی قدرت ہے، یہ اس خوشخبری کا چمتکار ہے. جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ ہم کو پیار کرتا ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، تو آنکھ کھل جاتی ہے، ہم پہچان لیتے ہیں کہ خدا یسوع کون ہے. اور دیکھو منزل، اس کو کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو نے اپنے گناہ کو پہچان لیا، تو نے اس بات کو پہچان لیا کہ میں تیری جگہ مارا جا رہا ہوں اور تیرے گناہوں کو اٹھا رہا ہوں. تجھے معلوم ہو گیا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں آنے والا ہوں. تجھے بتا دیا، میرے باپ نے ظاہر کر دیا، پردہ ہٹا دیا تیرے سامنے سے. تو نے پہچان لیا میں کون ہوں. اب دیکھ میرا اختیار، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس باغ کو کہتے ہیں. پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا، اپنی شکل و صورت پر بنایا تھا، اپنی سی خوبیاں اس میں رکھی تھیں اور باغ میں رکھا تھا. اسے فردوس کہتے ہیں. اس فردوس میں انہوں نے خدا کی محبت کو ٹھکرایا تھا اور ابلیس پر اعتبار کر لیا تھا، خدا کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا اور دشمن کے ساتھ مل گئے تھے.
اور نکال دیے گئے تھے وہاں کہہ رہا ہے تو کہ وہاں تجھے کوئی داخل نہیں ہونے دے گا، گناہ گار اس میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن تو نے اپنے گناہوں کو میرے سامنے مان لیا ہے، تو نے میری معافی کو قبول کر لیا ہے، تو نے خدا کی محبت کو پہچان لیا ہے، تجھ پر ظاہر ہو گیا ہے کہ میں کون ہوں اور کیوں اپنی جان دے رہا ہوں، اس لیے تاکہ جو ایمان لائے وہ پہچان سکے کہ اس کی زندگی کی آخرت، اس کی آخری منزل خدا کے انتظام کے مطابق ایک باغ ہے، جو چاہے قبول کر لے۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دیکھا آپ نے یہ پیغام، صلیب کا پیغام، صلیب کی خوشخبری، جن لوگوں نے خدا یسوع مسیح کی محبت کو پہچان لیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک خوشی کی خبر ہے، انہوں نے اپنے گناہوں کو اس کے سامنے مان کے اس سے معافی حاصل کر لی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس نے انہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ خداوند کا فرمان یہ ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ انہوں نے یقین مان لیا ہے، اور آج کے دن جب اس کی موت کی یادگاری کی جاتی ہے تو وہ رو رو کے کہتے ہیں تیرا شکر ہو، تو نے میری بدکرداریوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا، میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا، اور میری بدکرداریوں کے مطابق مجھ کو بدلہ نہیں دیا، تیرا شکر ہو۔ پھر وہ خدا کی محبت کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ محبت میرے ساتھ، اور پھر خدا کی طرف سے ان کو حکم دیا جو محبت میں نے تم سے کی ہے سب دنیا کے لوگوں سے کرو، جس طرح میں نے تمہیں معاف کیا تم بھی ایک دوسرے کو معاف کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اس پر ایمان رکھنے والے جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے، کہاں جائیں گے وہ۔ ان کے لیے لکھا تھا، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ فردوس جہاں وہ ہے وہاں سے اس کا پیار آواز دیتا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، تیرے لیے یہ جگہ ہے، چناؤ تیرے ہاتھ میں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ دوسرا ڈاکو تھا، اس نے نہ چنا، اس نے اس کی معافی کو قبول نہ کیا، اس کی محبت کو نہیں پہچانا، اس پر یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ یہ ہے کون، اور اس کی منزل مجھے معلوم نہیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، خاموشی بہ، خاموش رہنا زیادہ اچھا ہے، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہیے اور للکارنا چاہیے اور تمام دنیا میں یہ خبر پہنچا دینی چاہیے کہ صلیب ایک حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی گھٹنا نہیں ہے جس کے لیے ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ یہ تو وہ بات ہے جو خدا نے انسان کے لیے خود کی ہے۔ گناہگار انسان سزاوار ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں گناہ کی مزدوری موت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو برا کرتا ہے اس کا حشر برا ہوگا، اس کا انجام برا ہوگا، اور ہر ایک یہ جانتا ہے کہ میں نے برا کیا ہے، اب کہاں جائے۔ وہ ایک ڈاکو ان کے ساتھ مل گیا جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا ملا اسے؟ ان کے ساتھ مل کر اسے کیا ملا؟ ان کے پاس دینے کے لیے تھا کیا جو شور مچا رہے تھے؟ اور وہ ان کے ساتھ مل کر مذاق اڑا رہا خدا کی محبت کا، خدا کے انتظام کو ٹھکرا رہا ہے۔ وہ گھر جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کا انکار کر رہا ہے۔ کیا ملا ان کے ساتھ مل کر؟ یہ وہ ہے جس نے اس سے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اسے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ نے سن لیا صلیب کا پیغام، اس کی خوشخبری۔ خداوند آپ کو پہچان بخش دے۔
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ ساری زندگی ہم اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کر دیں جسے وہ دیکھے تو پھر اسے ہمارے گناہ دکھائی نہ دیں، کچھ ایسی نیکی کریں جو اسے دکھائی دے اور پھر وہ ہماری بدی کو نہ دیکھ سکے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے پیارے بھائی۔ خدا نے اس سے بہت پیارا انتظام کیا ہے، وہ یہ کہ وہ خود ہمارے گناہوں کو ہمارے سے لینا مانگتا ہے اور ہمیں وہ سب کچھ دے دینا چاہتا ہے جو اس کے پیار کا انعام ہے، جس کی خوشخبری صلیب میں ہے، معافی۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں اور وہ آپ سے کہے بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو نے میرے پیار کو قبول کیا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ چاہتا ہے کہ صلیب کے پیار کی آواز دل تک پہنچے تو مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی محبت بے حد ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم خدا کا کلام پڑھیں اور اس کی موت کے بارے میں سوچیں، اتنی ہی زیادہ ہماری محبت اس کے لیے بڑھے اور ان کے لیے بڑھ جائے جو جانتے نہیں کہ خدا پیار کرتا ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں کہ خدا محبت ہے، اسی لیے تو انسان سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے تو ایک دوسرے کو ہم مارنے کے لیے تیار ہیں اور مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہمیں معلوم نہیں کہ جس خدا کی عبادت ہم کرتے وہ تو محبت ہے۔ صلیب پر یہ بھید ظاہر ہوا ہے، بھید ظاہر نہیں ہوا، دکھایا گیا ہے۔ اے باپ انہیں معاف کر۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اور پھر دیکھو کیسی خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج اس پر ہم ایمان لا کر اس بات کا یقین حاصل کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم اپنے باپ کے گھر میں ہوں گے، ہماری روحیں خدا کے ساتھ ہوں گی، وہاں ہوں گی جہاں مسیح ہے، پیار کرنے والا گناہ گاروں کو گلے لگا لینے والا مسیح وہاں ہے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ جانے دو اس ڈاکی کی بات جو مل گیا شور مچانے والوں کے ساتھ، ٹھٹھے اڑانے والوں کے ساتھ جو مل گیا، اسے بھول جاؤ۔ اپنے آپ کو میں اور آپ دیکھیں، میں کس کے ساتھ ہوں۔ اگر آج آپ اس کے ساتھ ہیں تو کل پھر اس کے ساتھ ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی کتنا اچھا ہوگا آج خداوند یسوع مسیح سے آپ یہ کہہ دیں، اے خداوند یسوع میں تیری محبت کو، تیری معافی کو، تیرے پیار کو قبول کرتی ہوں، تجھے قبول کرتا ہوں، مجھے قبول کر لے۔ آپ کی زندگی اس کے ساتھ یہاں شروع ہو جائے گی۔